السلام علیکم ناظرین، صاحبان ٹی وی کے پیج سے غلام اکبر مروت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پہ دینی مسائل کے حوالے سے کافی پوسٹ اور ویڈیوز شیئر ہوتی رہتی ہیں، جس میں سے اکثر کی تصدیق نہیں ہو پاتی۔ جو غیر تصدیق شدہ پوسٹ ہوتے ہیں اور ہم انہیں اصل مسئلہ یا دین سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں یا کسی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صاحبان ٹی وی کے پیج سے دینی مسائل کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ جو دینی مسائل ہیں اس پہ جو دینی مسائل ہیں اس کے جوابات دیے جا سکیں اور وہ تحقیق شدہ ہوں۔ تو اس سلسلے میں رمضان المبارک کا چونکہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو پہلے مرحلے میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ جو مسائل ہیں جو عمومی طور پہ پیش آتے ہیں اور روزے کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سلسلے میں جامعہ رحمانیہ رحمان آباد گنڈی چوک لکی مروت کے رئیس دارالافتاء مفتی احسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ وہ ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور جو آپ سوال کریں گے ان کے جوابات بھی دیں گے۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی دینی مسئلے کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس اپ نمبر پہ آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک اور بات بھی آپ کے نوٹس میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی مسئلے کو پوچھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو ہم آپ کی شناخت ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ فرضی نام سے وہ سوال مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح اس سلسلے کا چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے، تو پہلے پروگرام میں ہم رمضان المبارک کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں گے کہ روزہ سب سے پہلے کب فرض ہوا، کیسے فرض ہوا، کس پر فرض ہوا، کیوں فرض ہوا۔ تو یہ مفتی صاحب اس سلسلے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، کما قال علیہم السلام۔ حضرات سامعین، رمضان المبارک کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ترتیب وار رمضان المبارک کے اعتبار سے رمضان المبارک کی اہمیت، افادیت
احکامات روزہ کن چیزوں سے ٹوٹا جاتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں عرض گزار ہوں۔ واضح رہے کہ روزہ جتنا گراں اور شاک امر ہے اتنا ہی عام بھی ہے۔ روزہ کی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی اور قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں پر فرض آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوند کریم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، توقع ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو تقویٰ کرنے لگو گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا اور انہیں ایام بیض میں روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ جب انہوں نے پہلا روزہ رکھا تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے دوسرا روزہ رکھا پھر کیا ہوا؟ اور جب انہوں نے تیسرا روزہ رکھا تو کیا تبدیلی آئی؟ یہ ہم مفتی صاحب سے جانیں گے۔ غنیۃ الطالبین ایک مشہور کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارے گئے تو تپش کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن مبارکہ پہ سیاہی کے اثرات ظاہر ہونے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تواریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اول روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ سفید ہو گیا۔ جب دوسرا روزہ رکھا تو جسم کے 2 حصے سفید ہو گئے، اور جب تیسرا روزہ رکھا تو الحمدللہ سارا جسم سفید ہو گیا۔ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 546۔ اسی طرح روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہر امت پر فرض ہو کے آ رہا ہے۔ ہاں، ہر زمانے میں روزے کی نوعیت میں فرق ہے، لیکن ہمیں یہاں اس سے بحث کرنا مقصود نہیں کہ امم سابقہ کے لیے کون سا مہینہ اور کتنے دن کے روزے فرض تھے۔ بے اختلاف روایات کتب تاریخ میں موجود ہے، جو بھی ہو، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رمضان کا ہی انتخاب ہوا۔ کیا ہر زمانے میں ایک ہی طرح کے دنوں یا مہینوں میں روزہ فرض تھا، یا اس کے لیے
رمضان المبارک کا مہینہ ہی مختص تھا، یہ جانیں گے مفتی صاحب سے۔ اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کی کئی خصوصیات ایسے ہیں جو صرف اسی ماہ کے ساتھ مختص ہیں، کہ اس ماہ کے علاوہ کسی بھی دور میں یہ خصوصیات کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، لیکن کیا نزول قرآن کے علاوہ اس مہینے کی کوئی اور خاصیت بھی ہے؟ تو یہ جانیں گے مفتی صاحب سے۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کا نزول ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خصوصاً قرآن پاک کا نزول، خود ہی قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ بقرہ آیت نمبر 185، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے جن کی تعداد 10 تھی۔ 700 سال بعد 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف کا نزول ہوا۔ 500 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر 13 رمضان کو زبور شریف کا نزول ہوا۔ زبور شریف سے 1200 سال بعد 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف کا نزول ہوا، اور اسی ماہ کی اسی تاریخ کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181، روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نوافل کا درجہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 کے فرض کے برابر اسی ماہ میں ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روزہ کو فرض فرماتے ہیں، اور اسی کی رات کے قیام تراویح کو ثواب کی چیز بناتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ صرف 2 خصوصیات تھے، اس کے باقی بھی خصوصیات ہیں، لیکن اختصار کے باعث اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آئندہ دروس میں انشاءاللہ باقی خصوصیات اور احکامات کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی عرض کروں گا۔ شکریہ مفتی صاحب، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دیا، اس پر میں
اپنی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ لے اور پسند کرے ان کو لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے، اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے مشورہ بھی دے کہ درس کا یہ سلسلہ جاری ہو جائے اور مستقل روزانہ رمضان کی اہمیت افادیت پہ کم از کم 10 منٹ کا درس ہو۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسے لگا، اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ کریں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے اور واٹس ایپ نمبر کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔